بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم بچوں، آج کے دن کا ہمارا ٹاپک مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل نصاب میں شامل تیسری غزل، اس کی ہم لوگ آج مشق حل کریں گے۔ پیج نمبر 130 ہے۔ آج ہم لوگ اس کی مشق کا پہلا سوال مختصر سوال ہے، اس کو حل کرتے ہیں اور باقی سوالات بھی حل کریں گے۔ یعنی آج کے دن کا جو آپ کا یاد کرنے کا کام ہے وہ اس کی ایکسرسائز ہے، غزل نمبر 3 مرزا اسد اللہ خان غالب کی۔ تو مختصر سوالات میں پہلا سوال، شاعر کو کن سے وفا کی امید ہے؟ شاعر کو ان لوگوں سے وفا کی امید ہے جو لفظ وفا سے ناآشنا ہے، یعنی جو وفا کو جانتے ہی نہیں۔ اور بےجز شاعر نے کسے ناداں کہا ہے؟ شاعر نے اپنے دل کو ناداں کہا ہے۔ اور اس کے بعد کون مشتاق ہے اور کون بیزار ہے؟ شاعر اپنے محبوب سے ملنے کے لیے مشتاق ہے یعنی خواہش مند ہے، اور اس کا محبوب بیزار ہے یعنی وہ ملنا نہیں چاہتا۔ اور درویش کے لب پر کیا صدا ہے؟ درویش کے لب پر یہ صدا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کر تیرا بھی بھلا ہوگا، تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کر تیرا بھی بھلا ہوگا۔ اور اس کے بعد غالب نے مقطع میں محبوب کو اپنی قیمت کیا بتائی ہے؟ تو غالب نے مقطع میں کہا ہے کہ میری کوئی قیمت نہیں، یعنی اپنی قیمت مفت بتائی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال، عزیز طلبہ، کویسچن نمبر 2 جو ہے وہ درج ذیل کے معنی لکھے اور جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا لفظ دل ناداں، نا سمجھ دل۔ جملوں میں اپنی ورڈنگ میں اس کو استعمال کریں گے، کوشش کرنی کہیں سے نقل نہ لگائیں، درست جملوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کو آپ لوگ حل کریں۔ ویسے بھی آپ لوگوں کی آسانی کے لیے جملے دہرائے جا رہے ہیں، توجہ کے ساتھ سنتے جائیں آپ لوگ۔ دل ناداں، نا سمجھ دل۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور جملہ بھی بنا سکتے ہیں۔ دل ناداں ایک نا سمجھ دل کو کہا جاتا ہے۔ مشتاق، شوقین، خواہش مند۔ میں اپنے محبوب سے ملنے کا مشتاق ہوں، یا مجھے اپنے محبوب سے ملنے کا مشتاق رہتا ہے۔ بیزار کا مطلب اکتایا ہوا۔ میں مسلسل تعطیلات کی وجہ سے بیزار ہو گیا ہوں۔ تعطیلات، چھٹیاں، ماجرا، واقعہ۔ آخر ماجرا اس کا جملہ آپ لوگ بنائیں۔ میری زندگی کا ماجرا اس قدر طویل ہے کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ واقعہ، ماجرا کے معنی واقعہ کے۔ مدعا، مقصد۔ مدعا کے معنی مقصد کے ہوتے ہیں، یا خواہش کے ہوتے ہیں، آرزو کے ہوتے ہیں۔ میں اپنے محبوب سے اپنا مدعا بیان کرنا چاہتا ہوں اور وہ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ صدا کے معنی آواز کے ہوتے ہیں۔ فقیر صدا لگاتا ہے، فقیر نے صدا لگائی، وغیرہ وغیرہ۔ مدعا کے معنی عزیز طلبہ خواہش، آرزو، چاہت، مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں مدعا کے معنی، لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو بتائے گئے تھے مدعا کے معنی مقصد کے ہے۔ اس غزل کے دوسرے شعر میں مشتاق اور بیزار کے الفاظ آئے ہیں، یہ معنوی اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایسے الفاظ متضاد کہلاتے ہیں۔ درجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھے۔ نادان کا متضاد دانا، دن، رات، نیکی، بدی، موت، حیات، آزاد، غلام۔ اس سے اگلا سوال اعراب کے حوالے سے عزیز طلبہ، تو اعراب کے حوالے سے تو توجہ کے ساتھ آپ لوگ دیکھ لیں۔ مشتاق ہے، مدعا، دال کے اوپر شاد اور زبر ہے، عین کے اوپر بھی زبر ہے، الف ساکن ہے۔ وفا، صدا اور نثار۔ اس کے بعد آگے کویسچن ہے کہ درجہ ذیل اس غزل میں جو قافیہ ہے انہیں ترتیب وار لکھیں۔ قافیے بھی لکھ دیے گئے، آپ لوگ انہیں نوٹ کر سکتے ہیں۔ ہوا، دعا، ماجرا، مدعا، کیا، صدا، دعا، تاب سے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ لوگ قافیے ہم وزن الفاظ کو کہتے ہیں۔ پہلے مصرے میں پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور اگلے اشعار کے دوسرے مصرے میں۔ یہ دیکھیں، ہوا اور دعا پہلے دونوں مصروں میں قافیے ہیں، پہلے شعر میں دونوں مصروں میں،
اور دوسرے شعر کے دوسرے مصرع میں ماجرا، پھر تیسرے شعر میں مدعا، پھر اس کے بعد وفا، اسی طرح کیا، صدا، دعا، برا، یہ کافی ہیں۔ اور اس کے بعد عزیز طلبہ اگلا کویشچن کالم کا ہے، درد کا، دعا، مشتاق، بیزار، منہ، زبان، درویش، صدا، جان، نثار۔ اس کے بعد متن کے مطابق درست لفظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، ہم کن سے وفا کی ہے امید، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، جان تم پر نثار کرتا ہوں، اور درویش کی صدا کیا ہے۔ کویشچن نمبر 8 مذکر مؤنث کے حوالے سے ہے۔ دل مذکر ہے، دل لگایا جاتا ہے، صدا لگائی جاتی ہے، صدا آواز کو کہتے ہیں، مؤنث ہے۔ جان نکل گئی، جان مؤنث ہے۔ مدعا بیان کرو اپنا، مدعا مذکر ہے۔ دعا کی جاتی ہے، مؤنث ہے۔ ماجرا بیان کیا جاتا ہے، مذکر ہے۔ الفاظ کے مذکر اور مؤنث کو پہچاننے کے لیے اس کا آسان طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ انہیں جملوں میں استعمال کر لیں، تو آپ کے لیے یقیناً بڑی آسانی سے مذکر مؤنث کی تشخیص ہو سکتی ہے، یعنی آپ آسانی سے اسے سمجھ سکتے ہیں کہ مذکر کیا اور مؤنث کیا ہے۔ تو یہ تھا آج کے دن کا لیکچر، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ کل تک کے لیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔